السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود کو کتنی مرتبہ چوری اور کتنی مرتبہ توڑنے کی کوشش کی گئی؟ میں اس ویڈیو میں بس یہی بتانے والا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے چوری یا توڑنے کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ سب سے پہلے حجر اسود کو کس نے چھیڑنے اور چوری کرنے کی کوشش کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنو جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر عبد مناہ نے قبیلہ جرہم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکے سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبے میں رکھے ہوئے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں چھپا دیا اور مجبوراً یمن کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں دفن کر رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا لیا گیا۔ دوسرے نمبر پر حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کراماتین نے سن 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد حرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 آدمیوں کو قتل کیا گیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد حرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے لبریز کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے مکے کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبے میں رکھے ہوئے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبے کے غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبے کے دروازے اور اس کے سنہرے پرنالے کو اکھاڑ ڈالا اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ 7 ذی الحجہ سن 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں پر منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ افسوس کے 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبے کا طواف کرنے والے اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذی الحجہ سن 339 ہجری کو سمبر بن حسن، اس کا تعلق بھی کراماتین قبیلے سے ہی تھا، اس نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کو اصل مقام پر پیوست کرا دیا۔ اس وقت ایک مسئلہ ضروری درپیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر اسود ہے یا نہیں؟ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ میں اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دوں گا کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے حجر اسود کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی
تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود بھی پانی میں نہیں ڈوبا بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا، یعنی پانی کے اوپر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت ہی کا پتھر ہے، کیونکہ جنت کے پتھر کا آگ سے اور غرق یابی سے اور ڈوبنے سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور چوری کا مسئلہ درپیش آیا، سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر حملہ کیا، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری بار حملہ کرنا چاہا، جیسے ہی دوسری مرتبہ اپنے کلاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی میں موجود ایک یمنی شخص نے، جو اس کی یہ گھناؤنی حرکت دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اس کو قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل کے دل میں ہی رہ گئی۔ چوتھی مرتبہ حجر اسود پر حملہ جو ہوا وہ سن 413 ہجری میں ہوا ہے۔ فاطمین نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا، جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 بار حجر اسود پر حملہ کیا، جس سے حجر اسود کو کافی حد تک نقصان ہوا۔ وہ حزیانی کیفیت میں اول پول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا، معاذ اللہ، جب تک میں اس کو پورا اکھاڑ نہ پھینکوں گا تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ بس اس موقع پر ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر ڈالا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ حجر اسود پر 5واں حملہ اسی طرح کا ایک واقعہ سن 990 ہجری میں پیش آیا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگائی۔ اس وقت کا شہزادہ نصیر مطاف میں ہی موجود تھا، جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چھٹا حملہ سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ہوا۔ ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکالا اور کعبے کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ کعبے کے چاروں طرف کھڑے ہوئے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس پتھر کو دوبارہ کعبے کی دیوار میں نصب کرایا، جو اس فاتر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا۔ دوستوں میں آپ کو بتا دوں، حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ سن 606 عیسوی میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو کافی نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
झगड़े को खत्म करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर में रखवाया और तमाम सरदारान कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। चुनांचे सबने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मकाम पर पहुंची जहां उसको रखा जाना था तो आपने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को दीवार काबा में नस्ब किया। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजर अस्वद पर चांदी चढ़वाई। सन 1268 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजर अस्वद को सोने में मुड़वाया। सन 1281 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल अजीज ने उसे चांदी से मुड़वाया। सन 696 ईस्वी में जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा में पनाह गुज़ीर हुए तो हज्जाज बिन यूसुफ की फौज ने खाने काबा पर मिनजनीकियों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे हजर अस्वद के 3 टुकड़े हो गए। अब्बासी खलीफा राजी बिल्लाह के अहद में एक करामती सरदार अबू ताहिर हजर अस्वद को उठा कर ले गया और काफी अरसे बाद उसे वापस किया। फज़ाइल हजर अस्वद बाज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बिला शुबा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके नूर और इनकी रोशनी को खत्म कर दिया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला इनकी रोशनी को खत्म न करता तो मशरिक व मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जब जन्नत से आया था तो दूध से भी ज्यादा सफेद था और उसे बनु आदम के गुनाहों ने सियाह कर डाला। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हजर अस्वद के मुतालिक इस वीडियो से जो भी समझ आया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवाल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में हमें भी याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।